جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالحکیم صاحب خیریت؟ جی رفایت علی صاحب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ فری ہیں ابھی؟ ہاں فری ہوں. جی اور بتائیں، اب آپ کے بچے صاحب جو آئے تھے باہر سے ہاں ہاں سب ٹھیک ٹھاک. سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اصل میں نے کال آپ کو یوں کیا ہاں. مولانا عبدالحکیم صاحب، آپ کی ایک ریکارڈنگ سنی تھی میں نے، ہوں. جو آپ بات کر رہے تھے جلال الدین صاحب سے. ہوں. امام اہل سنت انہوں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کو، اس پر آپ اعتراض کر رہے تھے. ہاں. جی جی تو کیا سمجھتے ہیں آپ امام اہل سنت کہنا؟ امام اہل سنت کس کو کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کہا جا سکتا ہے، یہ سنیوں کا امام ہو اس کو کہا جا سکتا ہے. سنت کا امام کون ہے؟ سنیوں کا امام. سنیوں کا امام جی جس کو امام اہل سنت کہیں گے؟ جی ہیں؟ جی اہل سنت سنیوں کا امام کون ہے؟ جی جس کو امام سنی جس کو امام تسلیم کر لیں تو اس کو امام ہاں کہا تو جائے. سنیوں کا امام کون ہے؟ جی فی الوقت امام احمد رضا. یہ سنیوں کے امام بدعتیوں کے امام؟ اچھا تو آپ اچھا تو بدعت ہی کہہ رہے ہیں. اچھا بدعت. اچھا بتائیں مجھے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سنیوں کے امام ہیں یا بدعت کے امام ہیں، جی تو کون سی ایک بدعت بتائیں؟ یہ کیسے سنی کی امام بتاؤ؟ یہ حضور نے میں جو کہا فرمایا، ایک منٹ رک جائیے. اس امت میں 72 بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اس امت میں 73 ہوں گے. ہوں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ ان کی یہ جو ایک جنت میں جائے گا کون لوگ ہوں گے؟ ہوں تو آپ نے کیا فرمایا؟ بتائیں کیا فرمایا؟ ہوں؟ بتائیں آپ کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی. ٹھیک ہے. تو کسی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اچھا یہ اہل سنت کا جو انتخاب ہوا ہے اس پر بات کروں گا، کیونکہ آپ نے بدعت کا امام کہا ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، سب جواب لوں گا آپ سے. ہاں ہاں ہاں. یہ لفظ سنت کا اطلاق کب سے ہوا ہے بتائیں؟ کب سے ہوا ہے؟ جی سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اہل سنت سنت کا والجماعت کس معنی کو نہیں پوچھ کہتے رہا ہیں؟ ایک منٹ مولانا کفایت میں علی صاحب. سنت کا معنی نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں نے یہ پوچھا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اونلی مسلمس. یہ لفظ اہل سنت و جماعت کا اطلاق کب سے ہوا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. تو آپ بتائیے کب سے ہوا ہے؟ یہ میں بتاؤں گا. آپ ہاں نہیں آپ جلال الدین بتائیے. صاحب سے بات کر رہے آپ تھے بتائیے. جی، اور آپ کہہ رہے تھے اہل سنت کے امام نبی پاک علیہ ہاں الصلوۃ تو والسلام ہیں. سنت کس کو کہتے ہیں؟ جی سنت رسول کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ آپ میں یہ کہہ بتائیے. رہا ہوں لفظ اہل سنت و نہیں جماعت کا اطلاق نہیں کب سے آپ ہوا ہے، بتائیے یہ سنت کس بتائیں کو مجھے. کہتے ہیں؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو سنت کا نہیں پتا کس کو کہتے ارے ہیں؟ بتائیے. نہیں آپ کو اتنا نہیں پتا سنت ارے کسے آپ کہتے بتائیے سنت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بتائیے. ہیں؟ میں تو بتا دوں گا لیکن آپ بتا کو نہیں دوں گا پتا، تو بتا دوں گا. بتاؤ. بتاتے کیوں کیونکہ نہیں؟ آپ نے میں دیکھیں نے میری آپ سے بات سنیں پوچھا سنت کس کو عبدالحکیم کہتے صاحب. ہیں؟ عبدالحکیم صاحب صاف فرمائیے. پریشان نہ ہوں، دیکھیں نہیں میں پریشان پریشان نہ نہیں ہوں، ہوتا. پریشان تو آپ ہیں، میں کیوں پریشان ہوں گا؟ ہائپر نہ ہو، ہائپر نہ ہو، میں ہائپر ہائپر نہ بھی ہو، نہیں ہوتا. گالی گتا بگنا ہائپر تو ہو. آپ لوگوں کا، میں دوسرے کام تھوڑی ہے. میں ہائپر کہاں ہائپر ہوتا آپ گالی تو عطا اللہ شاہ بخاری دیا کرتے تھے، اگر میں کتابیں کھولنے جاؤں گا تو آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ جائیں گے. گالیوں کی بات نہ کریں، تو گالی دینا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو گالی دینا بہت اچھا طریقہ ہے نا. نہیں آپ کے نزدیک آپ نے گالی دینا ثواب بھی ہے. آپ نے کہو کہا تو کہ دلیل دیں مجھ پر. عطا اللہ صاحب بخاری گالی بکتے تھے. اس کو چھوڑ دیں ابھی، یہ ٹاپک چھوڑ دیں، یہ ٹاپک چھوڑ دیں ابھی، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں محترم، چھوڑ دیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اطلاق کب سے ہوا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت سے مراد کیا ہے؟ اول جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت کا آپ کو نہیں پتا جماعت سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کیا لیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار، آپ مجھ سے سوال پر سوال. میں آپ سے پوچھ عبدالحکیم رہا صاحب ہوں. سوال پر سوال جواب نہیں ہوتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اہل سنت والجماعت جو کہا گیا ہے جی تو اطلاق بتائیں مجھے. ارے رکیے یار. تو اہل سنت سے مراد کیا ہے؟ کون ہے؟ اول جماعت سے مراد کون ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس پر بات آگے چلے گی.
چلے گنتی ابھی چل جائے، کیوں آگے چلے گی بات ابتدا تو گفتگو کا آغاز جو میں نے گفتگو کا آغاز اہل سنت کا اطلاق کب سے ہوا ہے اہل اور یہ کیوں ہوا ہے؟ تو جو اہل سنت والجماعت کہا گیا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں وہی تو اہل سنت سے مراد کون ہے والجماعت سے مراد کون ہے؟ میری جان میں اس کے لغوی اصطلاحی تمام معنی بتاؤں گا آپ کو، تو پتہ نہیں کیوں کس سے نہیں بات کر رہے ہیں تو سمجھ آئی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق کب سے ہوا ہے؟ میں نے وہی پوچھا اس کا ہوں، جواب دینا مجھے آپ، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، میں اس کے اصطلاحی لغوی تمام اس کے آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں گا، تو بتائیے آپ، سمجھ آئی؟ سوال پر سوال جواب نہیں ہوتا ہے، سوال میں نے آپ سے یہ کیا کہ اہل سنت کا جو اطلاق کیا گیا، انتخاب کیا علماء نے، تو یہ کیوں کیا اور کس وقت کیا؟ تو اہل سنت کس کو کہا گیا والجماعت کس کو کہا گیا یہ پوچھ رہا ہوں یہ سوال اعظم کو کہا گیا ہے اہل سنت، جی دلیل دیجیے۔ تو سنیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا اہل سنت والجماعت، اس وقت سوال اعظم تھے کہاں ہے وہ حدیث کے سوال اعظم نہیں، تو اہل سنت والجماعت کو اہل سنت کو استعمال دیکھیں روایت علی اہل سنت والجماعت کا اطلاق کس کو ہوگا؟ سنت کس کا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ اہل سنت والجماعت، کہاں کہا ہے؟ ہاں تو ما انا علیہ علماء نے تو یہ فرمایا جو اہل سنت والجماعت ہوگا، اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اہل سنت کا اطلاق جو علماء نے کیا کس نے کیا ہے؟ دلیل دیں مجھے، اہل سنت کا اطلاق علماء نے اہل سنت کیا ہے، رفاعت علی صاحب آپ نے رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا ہے، احمد رضا کو کہا ہے اہل سنت والجماعت، دونوں لفظ آپ نے دکھانے حدیث میں، نہیں احمد رضا کو کہا ہے اہل سنت والجماعت، کس کو کہا یہ بتائیے؟ اگر حضور اور صحابہ کو اہل سنت والجماعت نہیں کہا ہے تو احمد رضا اس کی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا گیا، یہ بتا دو، یہ بتاؤ۔ ہائپر ہو رہے ہیں آپ، میں کبھی ہائپر نہیں ہوتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اہل سنت والجماعت نہیں کہتے ہیں تو احمد رضا اور اس کے ساتھیوں کو اہل سنت والجماعت کہا گیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی میں نے انکار کیا کہ نہیں کہتے ہیں، یہ بتائیے، میں پوچھ رہا ہوں اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا سنیے اہل سنت والجماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو کہا گیا ہے یا احمد رضا اس کے ساتھیوں کو کہا گیا ہے؟ بتاؤ۔ اچھا اہل سنت کے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو کہا گیا، آپ نے اس سے پہلے کے گفتگو میں ارے بھیا میں پوچھ رہا ہوں، میں اس کا جواب دو تب آگے جاؤ۔ اہل سنت والجماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے ہے یا احمد رضا اس کے ساتھیوں کے لیے؟ بتا دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول پر جھوٹ بول کر اپنے لیے جہنم کا سرمایہ، میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ہوگا یا احمد رضا اور اس کے ساتھیوں پر ہوگا؟ یہ تو آپ بتا دو، دونوں میں کس پہ ہوگا اطلاق؟ تو اس کا اطلاق تو پھر دیوبندی پر بھی نہیں ہوگا۔ ارے میں دیوبندی بریلی کی بات کرتا ہے، آپ نے اس کو محدود کر دیا ہے، میں دیوبندی بریلی کی نہیں بات کرتا۔ رفاعت علی صاحب کے نزدیک اہل سنت والجماعت احمد رضا اس کے ساتھی ہیں، ان لوگ کا تعلق حضور اور صحابہ سے الگ ہوا ہے۔ اب جہاں یہ آڈیو جائے گی سب لوگ دیکھیں گے، بتا نہیں رہا ہے، اہل بدعت کو اہل سنت کہہ رہا ہے۔ بدتمیزی نہیں، بدتمیزی تو تم لوگ کر رہے ہیں، میں کبھی بدتمیزی کرتا ہوں، میں بدتمیزی کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے یہی بھاگنا، میں بھاگتا وقتا نہیں، تم لوگ جیسے بہت آتے جاتے رہتے ہیں۔ بھاگنے کی تیاری نہیں، ہاں تم اپنی حال بتا رہے ہو، بھاگنے کی تیاری میں ہو۔ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کا اطلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ہوگا یا احمد رضا اس کی جماعت پر ہوگا؟ یہ بتا دیں۔ بڑوا نہ چلائیں، تھانوی کے ماموں کی طرح بڑوا جیسا نہ چلائیں۔ یہ بڑے سنجیدگی دائرے میں بات کر رہے ہیں نا۔ میں نے آپ سے یہی سوال پوچھا ہے، اہل سنت والجماعت کا اطلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ہوگا یا اہل سنت والجماعت کا اطلاق احمد رضا اور اس کے ساتھیوں پر ہوگا؟
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का इतलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पर है, तो इमाम अहले सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर अहले सुन्नत वल जमात का इतलाक अहमद रजा के साथियों पर है, तब इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा होंगे। तो बरेलियों के नजदीक इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खां बरेलवी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका कोई वास्ता नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम में किसका क्या ताल्लुक है मैं बताऊंगा अभी। हाँ, यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में अहमद रजा फतावा अफ्रीका में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जब जा रहे थे तो जीना चढ़ने में ऊंचा था, तो गौ से पाक पहुंचे, उनके कंधे पर पैर रख के तब जीना चढ़ा है। यही है तुम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो यही है। हुजूर के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या कहना चाहते हो? हाँ, फतावा अफ्रीका सफा नंबर 37 ये लिखा हुआ है। न हो तो मैं तुम्हारे पास भेज दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मकाम तुम लोग गौ से आज़म को करते हो। तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोग नबी की शान में गुस्ताखी की नहीं की, बताओ। दोनों तरफ झूठ, दोनों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हौज़ कौसर के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम लोग कहते हो जो ज़बानें सूख जाए प्यास से, जामे कौसर पिला अहमद रजा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर के मालिक नहीं है, जामे कौसर के मालिक तो अहमद रजा को तुम लोग कहते हो। तो तुम लोग को हुजूर से क्या लेना देना है? जब नकीरें पूछेंगे तो किसका है, तो सब झुका के अदब से नाम लूंगा अहमद रजा का। तो तुमको हुजूर से क्या लेना देना है तुम लोगों का? ये बताइए, तुम लोग, ये लोगों का तुम लोग का हुजूर से क्या लेना देना है? जवाब दूं तो जब कैसा जवाब? जामे कौसर का जवाब दूं? सबसे पहली बात तो ये सामने इकराम इन्होंने झूठ बोला फतावा रज़िया के हवाले से कि उसमें लिखा है फतावा अफ्रीका। गलत झूठ बोलो, फतावा अफ्रीका का मैंने नाम लिया है। फतावा रज़िया कहा नहीं, फतावा रज़िया नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो, फतावा अफ्रीका में लिखा हुआ है, फोटो का भी। बाद में कहा फतावा अफ्रीका का स्कैन भेजो मुझे, भेज देता। फतावा अफ्रीका तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है कि फतावा अफ्रीका में ये बात मौजूद है, तो भेजो मुझे, अगर तुम हलाली हो तो। मैं तुरंत भेजता हूँ, अभी भेजो। हाँ, भेज रहा हूँ। भेजो मुझे व्हाट्सएप पर फतावा अफ्रीका के अंदर से निकाल कर ये इबारत। हाँ, इन्होंने हाँ भेजो। क्या चीज कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ को वहाँ मेराज पे जा रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ीना चढ़ने में दिक्कत है। फतावा अफ्रीका मैं भेज रहा हूँ और पूरे ग्रुप पर भेज रहा हूँ। भेजता नहीं, मुझे व्हाट्सएप पर नहीं, ग्रुप पर भेजा तुम्हारा व्हाट्सएप। तुम्हारे साथ ग्रुप में हूँ क्या? नंबर नोट करो। अरे मैं ये ऑडियो सब जगह भेजूंगा। नोट करो, तुम्हारी ये मुगल्लज़ात भेजो किसी पर भी, लेकिन बात दलील से करता हूँ मैं। दलील तुम्हारे पास दलील कहाँ है? तुम्हारे पास गाली के अलावा दलील कहाँ है? नंबर नोट करो 9898 रुको 9898 तुम्हारी पूरी 76 9898 5828 मैंने इतना बड़ा झूठ बोला इस देव की बंदरी ने, कह रहा फतावा अफ्रीका में ये बात लिखी है। फतावा अफ्रीका में भेज रहा हूँ। पूरी जमाते देवबंदियत को मैं ऐसी चैलेंज नहीं करता, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, फतावा अफ्रीका भेज दे रहा हूँ। समझ आई?